نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین واولیاء امتہ والصالحین وعلماء ملتہ العاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، محترم مشائخ اعظام، اساتذہ اور علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات اور مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے انتہائی اہم موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. اور اس وقت پچھلی کئی نشستوں سے تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو اس موضوع کے ایک خاص حصے پر چل رہی ہے، اور وہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ عقیدہ یا یہ تصور درست ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی حجت ہے، فقط قرآن کافی ہے اور ہم اس کو اتھارٹی مانیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ کو احکام شریعت اور احکام دین کے باب میں حجت اور اتھارٹی تسلیم نہ کریں، محض ایک ثواب دیدی رہنمائی کا درجہ دیں معاذ اللہ، یا اس دور میں اس زمانے کے حالات کے مطابق دی گئی ہدایات سمجھیں کہ اس میں سے جو کچھ ہم چاہیں اپنے فائدے میں اپنی رہنمائی کے لیے اخذ کر لیں، اور جسے مناسب معاذ اللہ ہم نہ سمجھیں اس کو چھوڑ دیں، اپنی ڈسکریشن پہ اس کو قائم رکھیں، اور بائنڈنگ اتھارٹی صرف قرآن کو سمجھیں. یہ جو کنسپٹ ہے یہ باطل کنسپٹ ہے، سراسر گمراہی ہے، اور اس کی حیثیت دینی اعتبار سے کفر اور الحاد کی ہے. انسان ایسا عقیدہ رکھ کر خود قرآن مجید کا منکر اور قرآن مجید سے باغی ہو جاتا ہے، اور اس تصور کی کوئی گنجائش الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں نہیں ہے. یعنی ایک ایسی بات کا دعویٰ کرنا قرآن مجید کی نسبت جو خود قرآن ہی نہیں کہہ رہا، اور قرآن نے سینکڑوں مقامات پر، کئی سو مقامات پر اس کی نفی کی ہے، اس کو رد کیا ہے، اور اس کے برعکس یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ حجت قرآن اور سنت دونوں ہیں. حجت اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان دونوں حجت ہے. اطاعت الہی اور اطاعت رسول دونوں حجت ہیں، واجب ہیں، اور دائمی طور پر، مستقل طور پر، علی الاطلاق، بغیر استثناء کے اس میں ہماری ڈسکریشن کا کوئی دخل نہیں ہے. اور قرآن مجید نے تو کیٹیگوریکلی یہاں تک فرما دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ. اس آیت کریمہ کا مختصر حصہ میں نے پڑھا تھا، اور ریفرنس پورا میں پچھلی نشست میں دے چکا ہوں.
قضا ججمنٹ کے باب میں، کہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ججمنٹ اور فیصلے اور حکم کو بھی ایک ہی فیصلہ اور ججمنٹ قرار دے دیا ہے، قضا۔ اور فرمایا کہ جو مومن ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا، اس کے لیے پاسبل ہی نہیں، اسے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جس میٹر میں، جس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرہ، کہ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے کہ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں۔ تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو ایبسولیوٹ بائنڈنگ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ہم اس نقطے کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں پچھلی کئی نشستوں سے، اور ڈسکس قرآن مجید ہی سے کر رہے ہیں۔ دلائل اصلاً قرآن مجید ہی سے لے رہے ہیں، سارے دلائل۔ ہم اس موضوع پر اپنی پوری گفتگو اور اپنا پورا موقف اور اس کی جتنی تشریح اور تعبیر میں کر رہا ہوں، اس کی بنیاد قرآنی دلائل پہ رکھ رہا ہوں، اس کی بنیاد احادیث نبوی پہ نہیں۔ احادیث نبوی کوٹ نہیں کر رہا بتانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت واجب ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر حکم واجب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حکم کی اطاعت قیامت تک واجب ہے۔ ایسی سینکڑوں احادیث ہیں، مگر میں اس سلسلہ کلام میں اپنی پوری گفتگو کی بنیاد اور مدار حدیث نبوی پہ نہیں رکھ رہا، چونکہ حدیث نبوی کی حجیت کا تو بدقسمتی سے انکار کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور اسی انکار کو رد کرنا ہے، اسی غلط فہمی کو دور کرنا ہے، اسی کانسیپٹ میں کلیئرٹی دینی ہے۔ تو اس کلیئرٹی کے لیے احادیث نبوی سے دلائل میں نہیں لا رہا، اس کلیئرٹی کے لیے صرف اسی قرآن سے دلائل لا رہا ہوں جس قرآن کو وہ محض حجت سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور شے کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے، حالانکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، ایسا کہنے والے۔ اگر قرآن کو مانتے تو حضور کی سنت اور اطاعت کو حجت مانتے۔ اس ضمن میں آج ایک نئی دلیل سے آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا۔ یہ سورہ النجم کی آیات ہیں، پہلی 4 آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جس مضمون کو بیان کیا ہے اسے قسم کھا کے بیان کیا ہے۔ والنجم، نجم عرف عام میں ستارے کو کہتے ہیں۔ اب میں اس النجم کی تفسیر میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت۔ تو نجم کی، ستارے کی قسم کھائی ہے، اور جو اصل مضمون قسم کھانے کے بعد والنجم اذا ہوا کے بعد شروع ہو رہا ہے وہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کا ٹائٹل ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور صاحب کا معنی یہ ہے کہ تمہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے، تمہیں اپنی صحبت کا فیض دینے والے، تمہیں اپنی صحبت میں بٹھانے والے، وہ ہستی جن کی صحبت و قربت تمہیں طویل زمانے سے میسر ہے، وہ تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بہکے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوا، تیسری آیت میں، اور وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ کوئی بات، کوئی لفظ اپنے منہ سے ایسا نہیں نکالتے جو ان کی خواہش سے، اپنی ذاتی خواہش سے نکلا ہو، جو ان کی پرسنل وش ہو، جو ان کی پرسنل چوائس ہو۔ تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، بلکہ جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اب آج ہم
یہ جو تیسری اور چوتھی آیہ کریمہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں گے اس موضوع کے تناظر میں، وہ جو خاص موضوع ہے اس وقت ہمارے زیر غور اور زیر مطالعہ، جس سے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا ہر لفظ، ہر قول اور ہر فرمان حجت ثابت ہوتا ہے، اور اسے قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اپنی فرضیت میں، اپنی حجیت میں، اپنی مشروعیت میں، شرعی حکم ہونے کے اعتبار سے الگ نہیں کر سکتے، انسیپریبل ہیں دونوں، قرآن و سنت۔ اس اینگل سے اس آیت کریمہ کا، ان دو آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اب غور طلب جو چند ایک پہلو ہیں وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے وما ينطق عن الهوى، یہ لفظ عام ہے، وما ينطق یہ عام لفظ ہے، اور یہ ہر اس لفظ، ہر اس کلمہ، ہر اس جملہ اور ہر اس قول کو شامل ہے جو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے، اسے ینطق کو کہتے ہیں۔ ناطق ینطق نطقا منطقا نطوقا، یہ اس کی لغت ہے۔ جو شخص منہ سے کوئی لفظ بولتا ہے اس کو ناطق ینطق کو کہتے ہیں، اور اس سے نطق بھی کہتے ہیں، اسی سے منطق ہے، اسی سے نطوق ہے۔ اس کا معنی ہے تکلم، کلام کرنا، یعنی جو کلام بھی تمہارے صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام بھی صادر کرتے ہیں اپنے منہ سے، وہ نطق ہے۔ اور عربی زبان میں جو نطق ہے، جس سے وما ينطق عن الهوى کا لفظ نکلا ہے، وہ صوت، الفاظ اور حروف کے ساتھ کلام کرنے کو نطق کہتے ہیں۔ ایسا کلام کہ جس میں الفاظ ہوں، حروف ہوں، تو مطلب کیا ہوا؟ جب نطق کی اور ینطق کی بات ہوئی تو مطلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سارا کلام اور ہر کلمہ جس کی آواز ہے، جس میں لفظ ہیں، جس میں حرف ہیں، وہ ہر شے اللہ کی وحی۔ اب القاموس کو اگر اٹھائیں، لغت کی بہت بڑی کتاب ہے معنی کو سمجھنے کے لیے، اور اس طرح التعارف، اس میں صاحب قاموس نے حوالہ دیا نطق کا، اور وہ کہتے ہیں الاصوات المقطعہ، جب ہم بول رہے ہیں نا تو ہر لفظ الگ الگ دوسرے لفظ سے بیان ہو رہا ہے، تقطیع ہے، مقطع ہے، ہر لفظ سمجھ آ رہا ہے، ہر حرف سمجھ آ رہا ہے، پھر اس سے ہر جملہ بن رہا ہے، پھر جملے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو التی یظہرها اللسان، زبان جن کو ظاہر کر کے ادا کرے، وتعیھا الاذان، اور کان جن کے معنی کو سمجھیں، اس کو نطق کہتے ہیں۔ یہ میں مفہوم اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ زبان سے ادا ہونے والا ہر با معنی الفاظ اور حروف پر مشتمل ہر لفظ نطق اور ینطق میں آتا ہے، جس کو کوئی زبان ادا کرتی ہے اور کان اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس آیت کریمہ کی طرف اب آ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے صادر ہونے والا ہر قول، ہر فرمان وما ینطق میں آتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى، کہ حضور علیہ السلام کوئی لفظ، کوئی قول، کوئی جملہ، کوئی کلمہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ تو گویا ان ہوا الا وحی یوحی، ان ہوا، بلکہ وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا، ہر وہ قول جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، ہر وہ بات جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، کہی، ان ہوا۔ اب ہوا کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ آقا علیہ السلام کا نطق ہے، آقا علیہ السلام کا کلام ہے، آقا علیہ السلام کی ہر گفتگو، ہر سینٹنس، ہر قول ہے۔ فرمایا وہ وحی ہے۔ تو ان ہوا میں جو ضمیر ہے،
اس کا مرجع نطق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا مرجع حضور کا کلام، یعنی ہر کلمہ جو حضور کی زبان سے صادر ہوتا ہے وہ وحی ہے۔ اب اس وحی کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا وہ وحی ہے وحی الالہام یعنی ملہم من اللہ، اور یا وہ وحی ہے مرسل الیہ، ہر کلمہ، ہر لفظ، ہر قول، ہر فرمان جو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ وحی ہے۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا وہ حضور علیہ السلام کی طرف لفظاً، چونکہ نطق کا میں نے معنی بیان کر دیا، اس میں الفاظ اور حروف آتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، یا وہ حضور علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور جبرائیل امین لائے ہیں اس کو، وہ ڈیوائن ریولیشن ہے، ایکسٹرنل اینڈ ایکسپریس، ایک ایک لفظ میں جبرائیل امین لائے ہیں، تو یا وہ مرسل الیہ حضور کی طرف بھیجی گئی ہے وہ وحی، منزل الیہ حضور کی طرف نازل کی گئی ہے، جبرائیل امین لائے ہیں، یا وہ وحی ہے اس قسم کی، اور یا وہ ہر کلام جو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے، یا وہ وحی ہے ایسی جسے جبرائیل امین نہیں لائے بلکہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر، دل پر، اور آپ کی روح مبارک پر الہام کیا ہے، القاء کیا ہے، یہ اس کی ڈائریکٹ ریولیشن ہوئی ہے، یا بذریعہ جبرائیل امین اسے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا ایک چیز کی نفی کر دی اور دو چیزوں کا اثبات کر دیا۔ نفی اس چیز کی کر دی وما ینطق عن الہوی، اس کی نفی کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے جیسے ہم انسان، جتنے بشر ہیں انسان ہیں، ہم جب بولتے ہیں تو اپنی خواہش نفس سے بولتے ہیں۔ اب میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت نے جو سمجھ مجھے عطا کی ہے تو میں اپنی سمجھ سے کلام کر رہا ہوں، اپنی چاہت سے کلام کر رہا ہوں، اپنی خواہش سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ سارے الفاظ بھی میرے ہیں، سارے معنی بھی میرے ہیں، ان میں کوئی چیز وحی نہیں ہے۔ یہ شان صرف پیغمبر کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ نفی اس بات کی گئی ہے کہ اے لوگو، جس طرح آپ لوگ بولتے ہو اور آپ بولتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ اپنی خواہش سے گفتگو کرتے ہیں، ناراضگی بھی ہوتی ہے، رضامندی بھی ہوتی ہے، اچھی بھی بات کرتے ہیں، بری بات بھی کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اشعار شعر گوئی کرتے ہیں، مضمون بیان کرتے ہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کی اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے، آپ کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کانسیپٹ کی نفی کی گئی ہے کہ خبردار، وہ جو عالم بشریت کا ایک طریقہ ہے ہر بشر اور ہر انسان کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیمانے پر نہ ناپنا، ہر چند کہ وہ بشریت مقدسہ سے خالی نہیں ہیں، انہیں بھی ہم نے پیکر بشریت دیا ہے، پیکر نورانیت، اور بشریت کو یکجا کیا ہے، وہ عالم بشریت میں سے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بولنے کو اپنے بولنے جیسا سمجھنے لگو، ان کے کلام کو اپنے کلام کی طرح کلام سمجھنے لگو، ان کی گفتگو کی جو اصل ہے، اوریجن کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے، اسے اپنی گفتگو کی طرح سمجھنے لگو کہ ہماری گفتگو تو ہماری خواہش اور ہمارے دل سے اور ہماری تمنا سے اور ہماری اپنی وش سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ whatever we want to speak, we speak. Whatever we wish to express, we do express. Whatever we want to utter, we utter. جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں۔ رسول کا بولنا اس طرح نہیں ہوتا کہ جو وہ چاہے وہ کہے، نہیں، وہ جو اپنی بشری قلبی نفسانی چاہت سے بولنا ہے اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش نفس سے جس طرح تم بولتے ہو میرا رسول نہیں بولتا، اس کی شان اس سے بلند ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو بولتے تو ہیں، تو پھر ان کے بولنے کی اوریجن کیا ہے؟ اگلا سوال آتا ہے۔
where does his speech originate from؟ جو آقا علیہ السلام کی گفتگو ہے، اسپیچ ہے، کلام ہے، وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، کہاں سے جنم لیتا ہے، اس کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، نیچر کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے؟ اب اس کا جواب دوسری آیت کریمہ میں، ان ہوا، ہر وہ کلام، ہر وہ کلمہ، ہر وہ لفظ اور ہر وہ جملہ اور ہر وہ فرمان جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اور تم سنتے ہو، ان ہوا، وہ اور کچھ نہیں ہے۔ خواہش نفس کی تو نفی کر دی تھی کہ خواہش نفس سے تو وہ جنم نہیں لیتا، تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا اور کچھ نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، سوائے اس کے کہ وہ صرف وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، میرے محبوب کی طرف۔ تو بطریق حصر آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے صادر ہونے والے ہر کلام کو اللہ نے وحی ڈکلیئر کر دیا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وحی سے مراد صرف وہ قرآنی آیات ہوتی ہیں، یہ ہماری کم علمی ہے، وحی اس کو نہیں کہتے، صرف اس کو نہیں کہتے۔ اب یہاں وحی کی دو قسمیں ہیں، تو قرآن مجید نے بھی مطلقاً کہہ دیا ان ہوا الا وحی، یہ وحی ہے، اور وحی کی قسم کو متعین نہیں فرمایا کہ کون سی وحی ہے۔ وحی ہے یوحا، جو کی جاتی ہے، اس کو بھی جنرل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی وحی پر حضور علیہ السلام کے کلام کی شان حاوی ہو گئی۔ تو وہ وحی ہے، وہ حضور علیہ السلام پر کی جاتی ہے، اور اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی وہ ایسی وحی اپنی زبان سے بولتے ہیں، اور وہ ایسی وحی ہوتی ہے ان کا کلام جو جبرائیل امین لے کے اللہ کی طرف سے اترا ہے آیات قرآنی کی شکل میں، اسے وحی جلی کہتے ہیں۔ وحی جلی وہ ایکسپریس ریولیشن ہے، ایکسٹرنل ریولیشن ہے، ان ورلڈ اینڈ میننگز، ورلڈ اور اسپرٹ، ہر چیز میں اللہ کی وحی ہے۔ اس کے الفاظ بھی حضور نے نہیں بنائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ من و ان، اس کلام کا لفظ بھی معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی، جبرائیل امین نے آ کے آپ کے قلب اطہر میں ڈالی، اور آپ نے اسی طرح اس کو بیان کر دیا۔ وہ وحی جلی ہے، ظاہراً بھی وحی ہے، باطناً بھی وحی ہے، وہ لفظاً بھی وحی ہے، وہ معناً بھی وحی ہے، لفظ میں بھی وحی اور معنی میں بھی وحی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو وحی کی اس قسم کا نام قرآن ہے۔ اب ایک وحی اس کے علاوہ بھی ہے جو قرآن نہیں ہے مگر قرآن سے جدا بھی نہیں ہے، وہ وحی الہام ہے، اور یہ وہ وحی ہے جس میں جبرائیل امین کے ذریعے الفاظ نازل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت ڈائریکٹلی براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں، دل میں، آپ کی روح میں، قلب اطہر اور روح مبارک میں وہ معنی، وہ مفہوم، وہ کانسیپٹ اللہ رب العزت الہام کر دیتا ہے۔ تو معنی اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، اور اس معنی کو الفاظ کا جامع حضور علیہ السلام اپنی طرف سے پہناتے ہیں۔ ورڈز حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، میننگز اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اسپرٹ اللہ کی طرف سے آتی، میسج اللہ کی طرف سے آتا ہے، کانسیپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب اس کو جسم دے دیتے ہیں الفاظ، وہ الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی وحی کو حدیث کہتے ہیں اور سنت کہتے ہیں۔ یہ وحی خفی کہلاتی ہے، امپلائیڈ وحی، یہ امپلائیڈلی وحی ہے، انٹرنلی وحی ہے، اپنی ریالٹی میں وحی ہے، میننگز میں وحی ہے، ورڈز میں نہیں۔ تو یہ وحی خفی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، جو کلمہ بھی میرے محبوب کے منہ سے نکلتا ہے بھائی وہ اور کچھ نہیں ہے، کسی مغالطے میں اور گمراہی میں نہ پڑنا، وہ وحی ہی وحی ہے، فقط وحی ہے جو ان پر کی جاتی ہے، خواہ الفاظ اور معانی دونوں کی صورت میں کی جائے، خواہ فقط معانی کی صورت میں کی جائے اور الفاظ کا جامع لباس وہ خود پہنا دیں۔
اگر الفاظ اور معنی دونوں اترے ہوں اللہ کی طرف سے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، وحی جلی۔ اگر اللہ کی طرف سے صرف معنی اترا ہو اور اس کو حضور علیہ السلام نے خود ایکسپلین کر دیا اپنے الفاظ میں تو اس کو وحی خفی کہتے ہیں، وہ حدیث اور سنت ہے۔ اب یہاں ایک بہت لطیف چیز آپ کو سمجھاتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنی ہے اور بہت سے گوشے اس کے اندر ایکسپلین ہوں گے، مگر یہاں رک کر میں ایک خاص چیز آپ کو سمجھاؤں، اس مثال سے بڑا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی قرآن کو یہ جو تعلق بتایا نا میں نے کہ وہی یہ جلی وہ ہے جو اوپر سے اترتا ہے الفاظ اور معنی کی شکل میں جبرائیل امین کے ذریعے، وہ قرآن ہے، اور وہی یہ خفی وہ ہے، وہ بھی اوپر سے اللہ کی طرف سے آتی ہے، ڈائریکٹ آپ کے دل اور آپ کی روح مبارک میں، اور الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے تعلق کو آپ سمجھیں ایک مثال سے۔ ہر شخص جانتا ہے جو صاحب علم ہے کہ قرآن مجید اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر شخص اس کو پڑھتا ہے۔ یہ شروع ہو رہا ہے الحمد سے، سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ والناس پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس صورت پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے، یہ ترتیب ہے قرآن مجید کی۔ 114 صورتیں ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آ جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے بعد پھر سورہ آل عمران آ جاتی ہے، پھر النساء آتی ہے، المائدہ آتی ہے، پھر الانعام، پھر اعراف، پھر انفال، پھر التوبہ، پھر یونس 10ویں صورت، اور اس طرح چلتے چلتے پھر آپ سورہ والناس تک چلے جاتے ہیں، اور یہ 114ویں صورت۔ اس سے پہلے سورہ الفلق ہے، آپ پڑھتے ہیں، الاخلاص ہے، اللہب ہے، النصر ہے، الکافرون، الکوثر، المعون، القریش، الفیل، یہ آخری 10 صورتیں۔ اس طرح 114 صورتوں کی پوری ترتیب ہے، اور یہ مجموعہ قرآن ہے، مصحف ہے جو ہمارے ہاتھ میں۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن حجت ہے، جو اس قرآن مجید میں لکھا گیا، جو ان آیات کریمہ میں صورتوں میں ہے، وہ حجت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے حجت نہیں مانتے، بس ایک رہنمائی ہے، مان لیں نہ مان لیں ہماری مرضی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ اب اس کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان مثال دے رہا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس ترتیب کے ساتھ صورتوں کی اور آیتوں کی جس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن موجود ہے 1400-1500 سال سے، یہ قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ اترا نہیں تھا، اس ترتیب سے اترا نہیں تھا۔ جب ریویل ہوا، نزول ہوا قرآن مجید کا، تو وہ اور ترتیب تھی۔ تو سب سے پہلے جو آیات کریمہ اتری، سب سے پہلے اور پہلی 5 آیات اتری، وہ سورہ الفاتحہ نہیں اتری تھی، وہ اتری تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورت اور اس کی پہلی 5 آیتیں اتری تھیں سب سے پہلے۔ تو اب صرف قرآن ہی حجت ہوتا تو قرآن مجید کی کتابی ترتیب میں بھی یہ آیتیں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ سورہ فاتحہ کہاں سے آ گئی پہلے؟ پھر سورہ بقرہ اس کے بعد کہاں سے آ گئی؟ پھر سورہ آل عمران کہاں سے آ گئی؟ پھر سورہ نساء اور المائدہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ترتیب کس نے بنائی؟ یہ میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں، ہر آدمی سمجھ لے گا، اور اس سے وہ فتنہ جو باطل فتنہ ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اب جب یہ صورتیں اترتی تھیں اور آیتیں اترتی تھیں، کسی ایک جگہ قرآن مجید میں یہ نہیں آیا، آپ کو کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی، کوئی آیت قرآن مجید کی جس میں یہ درج ہو کہ یہ جو آیت اتری ہے اس کو فلاں صورت میں اس مقام پر درج کیا جائے۔
سب سے پہلے تو اتری ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں، مگر ان کو رکھا گیا ہے قرآن مجید میں وسط میں جا کر، قرآن مجید کے اندر جا کے رکھا گیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں بولیے کہاں لکھا ہے، کس آیت میں، کس صورت میں، کس مقام پر قرآن مجید میں یہ چیز آئی ہے کہ ان آیتوں کے لکھنے کی جگہ یہ ہے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس مقام پر کس وجہ سے رکھا گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو حجۃ الوداع کے سال میں، وصال مبارک کے آخری سال میں جا کے یہ آیت اتری ہے۔ یعنی 22 برس قرآن مجید کو اترتے گزر چکے تھے، 22 برس اتر چکا تھا قرآن مجید، تو جب آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، یہ آیت آئی، تو یہ تو اینڈ پر 30ویں پارے میں یہ آیت آنی چاہیے تھی کہیں جا کر۔ اگر جس ترتیب سے قرآن اترا تھا اور وہی ترتیب اسی سے ہی قرآن لکھا اور مجموعہ بنایا جاتا تو اینڈ پر 30ویں پارے کے وسط میں یا آخری 10-15 صورتوں میں یہ آنی چاہیے تھی یہ آیت۔ یہ قرآن مجید کے شروع میں کیسے آ گئی؟ چوتھی 5ویں صورت میں کیسی آ گئی؟ المائدہ، النساء میں یہ کیسے آ گئی یہ صورتیں؟ اسی طرح اور بے شمار صورتیں اور آیتیں ہیں جن کے نزول کا وقت مقرر ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی رسالت کا حکم آیا 3 سال، آپ کی عمر مبارک 43 ایئرز تھی، 3 سال جب رسالت کا وقت آیا، پہلی وحی کے بعد جب حکم آیا تبلیغ کا، عام لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، اس وقت یہ آیت اتری سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی، یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو سورہ مزمل کی اور سورہ المدثر کی یہ آیتیں تو آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت اور وحی کے نزول کے 3 سال میں اتری ہیں، اور یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر قرآن مجید کے آخری حصے میں جا کے رکھی گئی۔ اس طرح سینکڑوں مثالیں سمجھانے کو ہیں، مگر یہ 3-4 کافی ہیں ذہن نشین کر لینے کے لیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید اترا اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، اور جس ترتیب میں قرآن مجید آج اس مصحف اور کتاب کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے یہ ترتیب کتابی ہے۔ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب کتابی اور ہے، مختلف ہیں۔ یہاں میرا سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، یعنی قرآن کی یہ آیتیں، وہ تو اس قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آیت اترے تو چاہیے تھا اگلی آیت میں درج ہو کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت نمبر بنایا جائے، یہ بھی قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت نمبر بنایا جائے، اس کو فلاں صورت میں میرے حبیب فلاں آیت نمبر میں لکھا جائے، تو ترتیب بھی ساتھ ساتھ اترتی۔ تو پھر تو یہ قرآن اس ترتیب سے، یہ بھی آسمان سے جبرائیل امین کے ذریعے ظاہری الفاظ میں نازل کردہ قرآن کا حصہ کہلاتا، یہ ترتیب قرآن کا حصہ ہوتی۔ اب قرآن مجید جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یاد کیا، یاد کرایا، جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آخری سالوں میں ہر سال ماہ رمضان میں اترتے تھے، آتے تھے اور بیٹھ کر 1 to 1 پورے قرآن کی تلاوت کر کے دورہ کرتے تھے۔ پورا قرآن الحم سے والناس تک آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر، جیسے 2 قاری کرتے ہیں، 2 حفاظ ایک دوسرے کو پڑھتے سناتے ہیں، دورہ کرتے تھے۔ وصال مبارک کے آخری سال میں 2 مرتبہ دورہ کیا سیدنا جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اس ترتیب سے جس ترتیب میں آج قرآن موجود ہے الحم سے والناس تک، اسی ترتیب سے سینکڑوں حافظ بنائے آقا علیہ السلام نے، اسی ترتیب سے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو اس قرآن کو لکھنے پر مامور کیا، 40 صحابہ بشمول خلفائے راشدین کہ لکھو اس قرآن کو۔
اپنی مجلس میں، اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنے سامنے، اپنی نگرانی میں، اپنی نگہبانی میں اس قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ لکھایا تاکہ کل کو قرآن کی ترتیب بدل کوئی نہ سکے، اور اپنے سامنے لکھوا کے اتنے نسخے تیار کروائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ترتیب قرآنی میں بھی کوئی اختلاف نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14، 15، 100 سال گزرے، اس قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ کے کسی ملک میں، کسی طبقے میں، کسی مکتب فکر میں، کسی زبان کے بولنے والے میں ایک آیت کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی جگہ ترتیب کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو ایسا قرآن چھپا ہوا نہیں ملے گا جس میں کوئی آیتیں پہلے لکھی ہوں، کچھ بعد میں لکھی ہوں، ایک ہی آیت آگے پیچھے ہو گئی ہو، نہیں، ایک آیت تک بھی آگے پیچھے نہیں۔ یہ ترتیب آقا علیہ السلام نے امت کو اس طرح ضبط کے ساتھ عطا کر دی، اور پوری امت، جمیع صحابہ اس پر قائم ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ترتیب کس نے دی؟ اللہ نے بذریعہ جبرائیل قرآنی آیات کے طور پر اس قرآن میں اتاری یہ ترتیب پورے قرآن کی، یا حضور علیہ السلام نے دی؟ صحابہ کرام کو جو کہا بھائی اتری تو اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں پہلے تھیں، مگر کتاب بناتے ہوئے سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھو، اس کے بعد الف لام میم سے شروع کرو۔ کہیں کوئی آیت قرآن میں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ سورہ بقرہ کو الف لام میم سے شروع کرنا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ آیتیں پہلے لانی ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیتیں، ان کے بعد پھر ان کے بعد اگلی آیتیں، پھر اگلی آیتیں۔ ہے قرآن مجید میں کوئی ایک مقام جو کسی ایک سورت کا اپنا نمبر بتاتا ہو کہ فاتحہ کے بعد بقرہ، بقرہ کے بعد آل عمران، آل عمران کے بعد النساء، اس کے بعد المائدہ، اور آخری سورت فلق اور الناس؟ ہے قرآن مجید میں کوئی جگہ جہاں یہ ترتیب بتائی گئی ہو؟ پھر اگلا سوال، ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت جہاں ایک سورت کی اپنی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی ترتیب بتائی گئی ہو؟ 200، 250، 300 کے قریب آیات پر مشتمل ایک سورت ہے سورہ بقرہ، ایک بار تو نہیں اتری، ایک وقت میں 3 آیتیں اترتی تھی، کبھی 5 آیتیں اترتی، کبھی 7، 8 آیتیں اترتی، عام طور پہ اتنا حصہ اترتا تھا ایک وحی میں۔ تو 3 آیتیں آ گئیں، 5 آیتیں اتر گئیں، 7، 8 آیتیں ایک وقت میں اتر گئیں، تو ایک چھوٹا سا پیس تھا ریولیوشن کا آ گیا۔ 250، 300 آیات کی پوری صورت میں ان 3 آیتوں کو کہاں رکھنا ہے؟ ان کی جگہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کون سی صورتیں ہوں گی؟ ان کے ماں بعد کون سی آیتیں ہوں گی؟ پہلے کون سی آیتیں ہوں گی؟ پھر اس کے بعد جہاد میں گئے اور آیتیں آ گئیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، کیٹیگوریکلی میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، مثلا ایک تسلسل میں ایک وقت میں صرف ایک سورت کی آیتیں نہیں اتر رہی ہوتی تھیں کہ پہلے سورہ بقرہ کی آیتیں اتر لیں باری باری مختلف وقتوں میں، جب ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آل عمران کی اترنا شروع ہوں، پھر المائد، پھر نساء اور مائدہ کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا 23 برس میں۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی سال میں بیک وقت کئی صورتوں کی آیتیں، کئی صورتوں کی مختلف ایک ہی سال میں، ایک زمانے میں اتر رہی ہوتی تھی۔ چونکہ آیات کا اترنا اس وقت کی سچویشنز کو ایڈریس کرنے کے مطابق ہوتا۔ جہاد پہ گئے ہیں، ایک بات اخلاق کی چل رہی تھی، پچھلی آیتوں میں ایمان کا ایک موضوع اترا تھا، اس پچھلی آیتوں میں ایمان کا، دعوت کا، آخرت کا، توحید کا موضوع اترا تھا آیتوں میں۔ جہاد پر چلے گئے تو کفار کا، آپ غزوہ بدر کے مقام کو پڑھیے قرآن مجید میں، تو پھر جب بدر کے لیے آ گئے تو بدر کی سچویشن میں غزوہ بدر، جہاد بدر کی آیتیں اتر آئیں۔ پھر میدان بدر میں تھے تو اس سچویشن کے متعلق کیا کرنا ہے، کہاں پڑاؤ کرنا ہے، وہ آیتیں اتر آئیں۔ احد کا موقع تھا تو احد سے ریلیٹڈ سچویشن کریٹ ہوئی، اچانک حملہ ہوا، بھگدڑ مچ گئی، اس وقت حضور پر وحی اتری۔ بھئی ہجرت کر کے آ رہے تھے تو غار ثور میں رکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا کہیں کفار ہمیں دیکھ کے اندر نہ آ جائیں، تو اس وقت وحی آ گئی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو غار ثور میں اتر گئی۔
تو احزاب کا واقعہ تھا تو خندق کے حوالے سے آیتیں اتری، معراج پر گئے تو معراج کی آیتیں آ گئیں، کفار نے تانا دیا اس کا جواب آ گیا، کسی بدبخت نے ابو جہل نے حضور کے ہاتھوں کو برا بھلا کہا، اشارہ کر کے اس لیے بلایا تھا ہمیں۔ اور واقعہ پیش آیا مکہ کے اوائل دور میں، جب آقا علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر جمع کیا خاندان کو، قریشی سرداروں کو، اور کہا اللہ کی وحدت پر ایمان لاؤ اور جھوٹے بتوں کو چھوڑ دو۔ جب دعوت اسلام دی تو اس وقت ابو لہب بدبخت اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا محمد صرف اس لیے ہم کو جمع کیا تھا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ابو لہب نے یہ کلمہ بد کہا، اس کے رد میں اللہ نے سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ پوری سورت اتری مکہ معظمہ کے پہلے 2-3 سالوں میں، جب نزول وحی شروع ہوا تھا ابتدائی سالوں میں اتری، جب حضور دعوت توحید کے لیے پہلی گیدرنگ کی تھی پوری فیملی کی، قریشی سرداروں کی، فرسٹ ٹائم ان کو بلایا تھا، یہ سورت اتری وہاں تھی اور لگی قرآن مجید میں جا کر 30ویں پارے میں، سورہ اللہ 30ویں پارے میں جا کے لگی۔ اب آپ سمجھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کی یا اسی طرح اور فتح کی آیتیں فتح مکہ کے حوالے سے اتری، 8ویں ہجری میں لگی، 30ویں پارے کی آخری 10 سورتوں کے اندر جا کے لگی۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ترتیب قرآن مجید کی بنی، ایک وقت میں جیسے کوئی سبجیکٹ آتا، جیسے سوال ابھرتا، جیسے سچویشن کریٹ ہوتی، صحابہ کرام پوچھتے تو فوراً انہیں ایڈریس کرنے کے لیے، سچویشن کو ایڈریس کرنے، رہنمائی دینے، ہدایت دینے کے لیے وحی نازل ہو جاتی، اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجتے، آیتیں اترتی، اور وہ مختلف آیتیں ایک سال میں کئی بار اترتی رہتی، روز اترتی، روزانہ اترتی۔ اور جب صحابہ کرام کو لکھاتے تو قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ایسی نہ تھی کہ میرے محبوب یہ آیتیں سورہ بقرہ میں ڈالنی، یہ آیتیں النساء میں ہیں اس میں لکھنی، یہ آیتیں المائدہ میں لکھنی ہیں، یہ آیتیں التوبہ کی ہیں، یہ آیتیں سورہ انفال میں ہیں، یہ آیتیں بنی اسرائیل میں ہیں، یہ آیتیں الفتح میں ہیں، یہ آیتیں سورہ عنکبوت میں ہیں۔ یہ کہیں قرآن میں درج نہ تھا کہ ان آیتوں کو کہاں لکھنا ہے، کس صورت میں لکھنا ہے، کس صورت کو کون سی صورت سے پہلے لکھنا ہے اور کس صورت کے بعد، پھر اس صورت کے اندر کن آیتوں کو پہلے، کن کو ان کے بعد، کن کو ان کے بعد، ترتیب کیا بنانی ہے۔ علی ذی القیاس الحم سے والناس تک پورے قرآن کی یہ ترتیب سورتوں کی بھی بنتی گئی، آیتوں کی بھی بنتی گئی۔ ان ترتیبوں کے بارے میں ایک آیت بھی قرآن میں نہیں ہے جو اس ترتیب کو بیان کرے، یہ آقا علیہ السلام نے دی اور فرمایا یوں لکھو۔ یہ جو لکھوایا قرآن مجید کو اس ترتیب میں، یہ حدیث محمدی تھا، یہ حدیث تھی آقا علیہ السلام کی، یہ حضور کی سنت تھی، یہ وہ وحی خفی تھی جو قرآن کی شکل میں تو نہیں اترتی تھی میرے آقا پر، مگر آپ کے قلب اطہر روح مبارک پر ڈائریکٹ اترتی تھی۔ وہ حصہ قرآن نہیں ہوتا تھا مگر حصہ وحی ہوتی تھی۔ جب آیتیں سورتیں اتر جاتی تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کے ذریعے بھی، اور جبرائیل امین کئی بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بعض کتب میں آیا ہے کہ 24,000 مرتبہ آئے، تو 24,000 آیتیں تو نہیں ہیں قرآن مجید کی، وہ تو 6,000 سے زائد ہیں۔ وہ جو ہزارہ مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کا بھیجے ہوئے آئے، از خود نہیں آتے تھے، ہر بار اللہ کا پیغام لاتے، حضور سے گفتگو کرتے، ہدایات دیتے، وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں ہے قرآن میں۔ تو وہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو آ کے ترتیب بھی بتاتے، اور آقا علیہ السلام اس وحی الہی کی صورت میں کبھی القاء ہوتی، اور جبرائیل امین یہ ترتیب توقیفی خود آ کے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے یہ دورہ کرواتے اور بتاتے، اور حضور علیہ السلام اللہ کی اس ہدایت کے تحت، وہ وحی خفی کے تحت، وہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کو قرآن لکھواتے تھے۔ اور جب آقا لکھواتے فرماتے کہ ان آیتوں کو یہاں لکھو، یہ حدیث ہوتی، فرمایا اس صورت کو پہلے لکھو، اس کو بعد میں۔ یہ جو جملہ ہے یہ حدیث ہے، یہ قرآن کا جملہ تو نہیں ہے۔ بقرہ کو 250-300 آیتوں کی صورت بنا دیا اور باقی روک دیا، اب بقرہ اتنی آیتوں کی صورت ہوگی، یہ کہاں ہے قرآن میں؟
یہ جو تقطیع کر دی، حصے کر دیے، چیپٹرز بنا دیے، یہ چیپٹر قرآن کی آیت میں تو نہیں اترے تھے کہ یہاں سے آل عمران کو شروع کیا جائے، یہاں سے المائدہ کو، یہاں سے انفال کو، یہاں سے توبہ کو، یہاں سے سورہ یوسف کو، یہاں سے سورہ نوح کو، یہاں سے ہود کو، یہ قرآن مجید، اور یہاں اس کو ختم کیا جائے، یہ کچھ بھی قرآن میں نہیں اترا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام بتاتے گئے تو صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ خواہ حضور علیہ السلام قرآن کہہ کر کچھ دیں وہ بھی حق ہے، خواہ قرآن کا حصہ نہ ہو اس سے اضافتاً الگ سے بتائیں وہ بھی قرآن کی طرح حق ہے۔ اگر وہ اس پہ اختلاف کرتے اور حضور کی حدیث کو حجت نہ مانتے اور قرآن کی طرح حق نہ مانتے تو قرآن کتابی صورت میں امت کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ آج یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اور جس کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی قرآن کافی ہے، نادانوں یہ قرآن اس ترتیب سے بنا کیسے؟ یہ اس ترتیب سے بنا ہے حضور کی حدیث کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ۔ جو قرآن کا حصہ نہیں وہ حدیث کا حصہ ہے۔ جبرائیل امین کا آنا اور حضور کے ساتھ دور کرنا یہ لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے واقعہ، یہ بھی احادیث میں ہے، جہاں سے ترتیب مقرر ہوتی، اور صحابہ کرام کو حکم دینا کہ اس ترتیب سے لکھواؤ، یہ بھی سب احادیث ہیں۔ تو اگر آپ حدیث رسول کو قرآن ہی کی طرح حجت نہیں مانیں گے تو آپ دین اسلام سے گئے، آپ قرآن سے گئے، آپ تو بھائی قرآن کی کتاب پر بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اس قرآن کی ترتیب کا بھی اور کوئی سورس نہیں ہے سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے وحی خفی کے طور پر اللہ سے پوری رہنمائی لی اور ہدایت ربانی کے تحت، ہدایت توقیفی کے تحت، وحی خفی کے تحت اس قرآن کو پوری ترتیب دی اور ترتیب سے لکھایا اور ہم تک پہنچایا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا خبردار، میرے محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ایک عام بشر اور انسان کے کلام کی طرح نہ سمجھنا، وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اگر میرے محبوب کی ہر بات کو وحی نہیں سمجھو گے اور وحی کی طرح حق نہیں جانو گے تو تم قرآن کو قرآن بھی نہیں مان سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کو حجت کہاں سے لوگے؟ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم اتنے حصے پر ختم کرتے ہیں، اور پھر وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، اس کی تفسیر کے ذیل میں جو دیگر اہم امور ہیں ان کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔